السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ ود الا. آج کی جو میری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے اسماء عنایت، جو کہ ایک ایکسپرٹ تھراپسٹ ہیں اور جو لوگوں کو زندگی کی بہتر راہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسماء عنایت سے. السلام علیکم اسماء. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ناٹ ایٹ آل. اور آپ یہاں پہ آئی ہیں. مجھے بہت خوشی ہے. تھینک یو، آپ نے ہمیں بلایا. یو موسٹ ویلکم. اچھا مجھے آپ بتائیں اپنا تھوڑا سا نا اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ That's a very difficult question for me, but I will try to be very concise with it. So Ala, I actually academically اگر دیکھا جائے تو I actually started off from a business degree. I have an MBA. Oh, nice. And then let's say کہ I started my career in the media industry. اور ماکومس میں پچھلے کوئی 18-19 سال سے کام کر رہی ہوں مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنس کی ایریا میں. کہیں پروجیکٹس ہیڈ کیے ہیں، کہیں ڈیجیٹل ایجنسی کے ساتھ کام کرتے کرتے پھر اینڈڈ اپ وتھ آن اے CEO پوزیشن ایز ویل ود دیم. سو آئی گیس آئی کلائم دیٹ لیڈر فرام اے کارپوریٹ سیکٹر. لیکن آئی تھنک دا ریئل جرنی ریئلی بگنس جب 2012 میں، ایکچولی 2011 کے اینڈ میں، جب میرے فادر کا انتقال ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی تھنک میری جسے کہتے ہیں نا زندگی میں کلٹی ایک آتی ہے، وہ والی کلٹی میری زندگی میں آئی تھی. اینڈ آئی واز ون آف دا کلوزسٹ ڈاٹرس، اینڈ آئی واز لٹرلی ون آف دوز پیلس جو ابا کی لاڈلی ہوتی ہے. ہاں ابا کی پیل ہوا کرتی تھیں، جو ان کے ساتھ لانگ ڈرائیوز اور ہائکنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ آل آف دیٹ. بٹ آئی ریئلائز کہ دیٹ گریف واز مور ڈیفیکلٹ ٹو مینیج اینڈ ہینڈل. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی فرینڈس ایٹ دیٹ ٹائم ہو ور دیر، ہو سپورٹڈ می الحمد للہ. اینڈ ہو آلسو گائیڈڈ می کہ اس وقت تھراپی ٹریننگ کا نیا اس وقت CPPT نے اسٹارٹ آف کیا تھا. اینڈ دا ٹرینرز ور کمنگ فرام لنڈن اینڈ دے ور کنڈکٹنگ ٹریننگ. انہوں نے مجھے کپل آف مائی فرینڈس گائیڈڈ می ٹوورڈس دیٹ کہ وائی ناٹ جسٹ گو فار دس، سی ہاؤ دس ہیلپس یو اینڈ یو نیور نو. تو آئی وینٹ فار اے سیلف ڈیولپمنٹ ورک شاپ فرام دیر. اور وہاں سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد دین دیر واز نو ٹرننگ بیک. اور دین 3 سال کی پوری ایک لمبی چوڑی جرنی ہے آف بیکمنگ اے تھراپسٹ. اینڈ دیٹ ٹو جب میرا آئی تھنک لاسٹ ایئر تھا تھراپسٹ بننے کا، تو آئی واز دین ان دبئی ایٹ دیٹ ٹائم. I had gotten married and then I was in Dubai اس وقت. لیکن وہ بھی ایک جرنی آن اٹس اون تھی کہ آتی تھی، اپنی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، کام کرتی تھی، نکل جاتی تھی واپس. It was very different at that time. But I feel کہ that in itself has become my own I would say resilience and the way I started to cope with things as well. But yeah, so that's my journey. I still work in the Marcoms, but I also work as a therapist. And I recently got into a lot of let's say NLP کا کام as well. آرٹ تھراپی میں بہت زیادہ اس میں اپنے کام میں یوز کرتی ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ I use a lot of trauma work as well because I trained to become a TRE specialist as well. TRE کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ TRE is basically these special exercises جو ٹراما ریلیٹڈ ایکسرسائزز ہوتے ہیں. آپ ان کو ٹراما ریلیٹڈ کہہ دیں، آپ ان کو اسٹریس ریلیٹڈ کہہ دیں، بٹ دا ہول آئیڈیا از کہ یہ ایکسرسائزز جو ہے نا آپ کی باڈی سے جو وہ اسٹریس اسٹور ہوتا ہے نا آپ کی باڈی کے اندر، اس چیز کو وہ نکالتا ہے. اچھا مجھے آپ سے ایک اور چیز پوچھنی تھی، اسپیشلی یہ سائیکو تھراپسٹ کیوں بنی ہیں آپ؟ اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہے یا آپ نے اپنی لائف میں کوئی ایسا کیس دیکھا تھا؟ Well, I think becoming a therapist was, I would say, a more
جسے کہتے ہیں نا فارمیڈیبل وے ٹو گو ٹورڈز دیٹ, بیکاز MBA میں کر چکی تھی, 10 سال کا ورک ایکسپیرئنس ویسے ہی اس وقت تک ہو چکا تھا. تو ایز اٹ از آئی واز ٹیکنگ اے کریئر سوئچ ایٹ دیٹ ٹائم. تو I would say کہ becoming a therapist was much appealing in that way for me. Also because I've always been in that training as well as that helping hand wali jagah. So like I say کہ I was my dad's pal. I recall کہ میں بچپن سے ان کے ساتھ روٹری میں بڑا ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا کرتی تھی, اور میں بہت ٹریننگس کروایا کرتی تھی اس وقت بھی. تو کبھی ٹریننگز ہو گئیں تو کبھی آئی کیمپس میں چلے گئے, کبھی ہم جو کہتے ہیں اسلام ایریاز میں کبھی جا رہے ہیں, کبھی ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے. تو آئی تھنک آئی بین ان دیٹ اسپیس مور اور لیس, جہاں اٹس اے مور گیونگ پلیس اور گیونگ اسپیس. تو اس میں آئی گیس اٹ جسٹ فیل ان ٹو مائی. اچھا, تو یعنی کہ سائیکو تھراپسٹ آپ اس سے وہاں سے, بیکاز وہاں سے میں نے پھر وہ اسٹارٹ کیا. اگر میں کلینکل والی سائڈ پہ اگر جاتی تو وہ پھر مجھے بالکل گراؤنڈ لیول سے واپس سے ہر چیز کو کرنا اسٹارٹ کرنا پڑتا. سو یس. تو مطلب آپ کے ایکسپیرئنس کے مطابق اگر کسی انسان کا نا ایک ان یوزول سا بیہیویئر ہونے لگے, تو کیا وہ اپنے اندر کا کوئی درد چھپا رہا ہوتا ہے, یا یہ کیا اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے ایسی؟ سو الگ یس ڈیفینیٹلی. اب اگر میں خود اپنا ایگزامپل لوں یا کسی کبھی اگر ایگزامپل لیں, لیٹس جسٹ سپوز اف یو لوز سم ون اور دیر از اے کلوز ڈیتھ ان دا فیملی, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ریلیجسلی دیکھیں تو یس ہمیں 3 دن دیے جاتے ہیں فار گریف, ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ایک ہیومن باڈی اور ایک جو سول ہوتا ہے وہ 3 دن میں اپنے گریف سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ روح پہ لگے, وہ روح پہ, ہاں ایگزیکٹلی آپ نے وہی صحیح بالکل صحیح بات بولی کہ وہ جو زخم ہوتے ہیں, دا وونڈ اٹ سیلف, رائٹ, دیٹ وونڈ از دا ریئل تھنگ وچ کیپس ہرٹنگ اس. آپ کے پاس اگر کوئی پیٹ بھی اگر ہوتا ہے, وہ پیٹ آپ سے کتنا اٹیچڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ, رائٹ. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ دیٹ گوز رانگ ود دا پیٹ, یا یو ہیو ٹو پٹ ڈاؤن یور پیٹ, آپ کیسے فیل کرو گے, آپ کیسے محسوس کرو گے. تو گریونگ سائیکل ایک پوری ہوتی ہے, اور ہر انسان کی گریونگ سائیکل جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. سو یو کانٹ پٹ ایوری ون آل یور ایگز ان ون باسکٹ اینڈ سے کہ ہاں جی ہم بس ہم نے اپنا سوگ بنا لیا ہے, اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. دیٹ از سینگ یو آر ریپریسنگ یور اون ایموشنز ایٹ دیٹ ٹائم. سو جو انیوژل بیہیویئر ہوتی ہے, یو کین نیم ون آف دوز انیوژل بیہیویئرز اف یو فیل لائک. لیکن انیوژل بیہیویئر اس لیے بھی آ رہی ہوتی ہے اس لیے کہ کوئی شاید اٹینشن چاہ رہا ہو, شاید کوئی اپنے ہی ایموشنز سے سمجھ نہ پا رہا ہو, لڑ بھی رہا ہوتا ہے, لڑ بھی رہا ہوتا ہے. اور انسان ہر وقت اپنے ایموشن سے لڑتا ہے اور اپنے اندر سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو میں وہی کہتی ہوں کہ میری اپنی جو ایک جرنی تھی یا جو ایک سائیکل تھی وہ ایک گریونگ سائیکل تھی, اور جب میں پڑھ رہی تھی تو وہ میری گریف اس وقت نکلنا اسٹارٹ ہوئی, بیکاز مجھے ایکچولی اس وقت سمجھ میں آیا تو میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسی ہماری پیرنٹس ہوں یا کوئی لوڈ ون ہو, دوست ہوں, ان سے جو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی دائرہ ہوتا ہے. اینڈ ان کو چھوڑنے میں ہمیں درد ہوتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کی لڑائیاں اگر ہو جاتی ہیں تو وہ ریجیکشن فیل کرتے ہیں. ریجیکشن کو فیل کرنا اور ریجیکشن سے اپنے آپ کو نجات دلانا, دیٹ از آلسو اے لاس دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اوور کم, یو نو. تو وہ ایک درد ہے, وہ ایک وونڈ ہے, اور جب تک وہ ہیل نہیں ہوگا تب تک آپ خود اپنے اندر سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل زیادہ لوگوں کو نا ٹاکسک کا لیبل جو دیا جا رہا ہے, تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ٹاکسک ہو گئے؟ ایسے کہ لوگوں کو ٹاکسک کا لیبل اتنا نہیں دیا جا رہا جتنا آپ کو سوسائٹی اور ارد گرد کے ماحول کو ٹاکسک کا لیبل زیادہ دیا جا رہا ہے, رائٹ. سو اٹس آر انوائرمنٹس, اینڈ انوائرمنٹس کو کون کریٹ کرتا ہے؟ لوگ, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس
بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹاکسسٹی ایک انوائرمنٹ میں بڑھ رہی ہے، تو ہمارے ایکشنز، ہمارے بیہیویئر اور ہماری ٹالرنس کتنی ہے. اگر ہم باہر بھی اگر نکلیں، ابھی لیٹس جسٹ ٹیک دس ایگزامپل، ہم باہر ابھی روڈ سے نکلتے ہیں، گاڑی چلا گئے، کتنی ٹالرنس ہے ہمارے لوگوں میں؟ نہیں، آئی تھنک اس وقت ٹالرنس لیول لوگوں کا بہت کم ہو گیا، اینڈ ٹالرنس لیول بھی کم ہونے کی بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. آپ کوئی ایک نیشن لے لیں جو جس کو ہر چیز مل رہی ہو، اور ان کو ہر چیز کے حساب سے ان کو پتہ ہے کہ ان کے رولز ہیں اینڈ دے ہیو ٹو فالو دوز رولز. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ نیشن جو ہے، وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ اتنے زیادہ آئی ووڈنٹ سے ڈسٹربڈ، بٹ آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ وہ اتنے فرسٹریٹڈ یا ایجیٹیٹڈ نہیں ہوں گے. ان کو پتہ ہے کہ رولز اینڈ آرڈرز آر دیر بیکاز دے آر امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں ہماری جگہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں رولز فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم رولز دوسرے ملک میں جا کے ضرور فالو کریں گے. اینڈ دیٹ از دا ڈفرینس. اٹ از the perception of us as human beings, how we use our own country, how we use our own space, and why we are actually making a mess of our own space. ہم اپنے گھر میں کچرا پھینکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی کچرا پھینک دے، ہم کتنا شور مچاتے ہیں، ہنگامہ کر دیتے ہیں ہم لوگ. ہنگامہ رہے. لیکن ہمارے کچرے کوڑے کی جگہیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ گھروں کے بالکل گلی کے. ایگزیکٹلی. تو بات یہاں پر آتی ہے، اینڈ دیٹ از واٹس کریٹنگ ٹاکسسٹی. ہم اپنے گھر میں میس نہیں مچانا چاہتے، لیکن ہم دوسرے کے گھر کے سامنے پورے کا پورا میس مچا سکتے ہیں. دیٹ از واٹس ٹاکسسٹی. تو جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، بروکن فیملیز از اے ڈفرنٹ ایلیمنٹ آل ٹوگیدر. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انسان جہاں پہ روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہو تو وہ بھی تو امپیکٹ کرتا ہے نا، وہ بھی تو کسی کو ٹاکسک بنا رہا ہوتا ہے. دیکھیے، اس سے زیادہ وہ ٹاکسک بنانے سے زیادہ وہ آپ کو ایک ٹراما میں لے کر جا رہا ہوتا ہے. کتنا لمبا، اینڈ وہ بہت لمبا ہوتا ہے. دیکھیں، بیکاز بات وہی آتی ہے. لیکن ٹراما کا اگر ہم الفاظ یوز کریں تو ٹراما گوز بیک ٹو آل یور ایئرز آف ورڈس. ٹھیک ہے. اینڈ یہ اسٹڈی جو آئی تھی ٹراما کی، وہ ٹراما کی اسٹڈی آئی بھی اس وقت تھی جب لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا تھا ان وار زون ایریاز، اور ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھو، جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اٹس آلویز کرلڈ اپ لائک اے سی، رائٹ. جب انسان کو ڈر لگتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ڈر والی شیپ میں آ جاتا ہے، بیکاز دیٹ از دیئر انیٹ اسٹیٹ آف بینگ ان دا ووم. آپ قدرت دیکھو کہ آپ بے شک کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، جب بھی ڈر لگے گا یا انگزائٹی ہوئے گی یا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یو آلویز بی لائک دس. ڈر کو دور کیسے کیا جاتا؟ ڈر کو دور کیسے کیا جاتا ہے، یہ تو سوال از لائک اے فلاسفی آن اٹس اون. ڈر کو دور اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ڈر سے خود فیس اس کو کرنا اسٹارٹ کریں. لکھو اپنے ڈر کے بارے میں. کچھ لوگ تو ڈر سے بھی ڈرتے ہیں. ڈر سے بھی ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں. یو سی، جب آپ بات کر رہے تھے نا ٹاکسسٹی کی، اور ہم اپنے اندر ٹاکسسٹی اتنی کیسے پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی میں، یا ٹالرنس لیول اتنا کم کیوں ہوتا جا رہا ہے. آئی آلسو فیل کہ ایوری ہیومن ہیز اے گڈ پارٹ اینڈ اے بیڈ پارٹ. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیڈ پارٹ کو خود کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ایکسیپٹینس. جب ہم اس چیز کو ایز اے فل ایکسیپٹ کریں اور اس کو ایز اے ہول لینا اسٹارٹ کریں، تو دیٹ از وین وی ول اسٹارٹ ریئلائزنگ نا کہ ہمارے اندر اگر کوئی خامی ہے تو وہ خامی کیا ہے، اس خامی کو میں نے کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے. اور ان خامیوں میں سے فیئر بھی ہوتا ہے، ان خامیوں میں سے اینگر بھی ہوتا ہے، ان خامیوں میں سے جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے. بٹ پیپل ڈو اوور کم دوز، رائٹ.
And one of the best ways to do it is to write. آپ جتنا لکھوگے, جرنلنگ کرو یا آپ اس کو کہانی کے سارٹ میں لکھو, پوئمس کے سارٹ میں لکھو, بٹ لکھو. اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں لوگ آج. That's the new fad. Let's just say کہ میرے اسٹیٹس میں آج یہ ہے کہ کسی نے مجھے دھکا دیا اور کسی نے مجھے دور کر دیا, تو وہ شعر و شاعری وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. بٹ کسی وہ جو ایک قلم like you have it right in front of you, وہ جو ایک قلم کی جو طاقت کے ساتھ میں اس کا جو ایک پروسیس ورک ہے, because you see it is all interconnected, right? At the end of the day, your mind, your body and your soul, جب آپ قلم اٹھاتے ہو نا تو آپ کی مائنڈ, باڈی اینڈ سول کی ایک کنیکشن ہوتی ہے, کنیکٹ کر جاتے ہیں آپ کنیکٹ کرتے ہو. اینڈ دس از وائی وہ پروسیس ورک اتنا امپیکٹفل ہوتا ہے کہ دیٹ از واٹ ہیلپس پیپل پینٹ کرتے ہیں. آپ کی ہابیز کتنی ہیں آج کل تو میں خود آج کل اس ٹراما میں ہوں کہ مجھے اتنے آج کل لوگ ایسے مل رہے ہیں جو بس اپنی زندگیوں گزار رہے ہیں, جی نہیں رہے, بس زندگی گزر رہی ہے, کوئی جی نہیں رہا, کوئی اس کو لیو اپ ٹو نہیں کر رہا. لوگوں کے ایمبیشنس ختم ہو چکے ہیں, لوگوں کے پاس ہابیز نہیں ہیں. ہم فیڈز پکڑتے ہیں. See the thing is ہم فیڈز کی طرف جاتے ہیں. سو فرام اے سوسائٹل پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے, ہماری سوسائٹی زیادہ تر فیڈز کی طرف بھاگتی ہے. جب گیمز آئیں تو ویڈیو گیمز کی طرف چلے گئے. آج کل پیڈل از دا بیسٹ فیڈ. سو اب ہم پیڈل کی طرف جا رہے ہیں. بیچارے پرانے ٹینس کی گیم کو ہم چھوڑ گئے. جو ٹینس کھیلا کرتے تھے وہ سر پکڑ کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. So you see that's the problem. جو چیز ٹرینڈ, we follow the trend and that is it. ہم اپنے اندر اپنے دائرے کو جھانک کر نہیں کبھی دیکھ رہے کہ ہمارے اندر کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, چاہتے کیا ہیں, میرا کیا شوق ہے. I think one of the most valuable questions I always ask, and even while interviewing people for jobs, is tell me about yourself. They go blank. And اگر وہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف اپنا وہ پروفیشنل ایکسپیرئنس بتائیں گے, وہ اس سے زیادہ نہیں بتا سکیں گے. وہ یہ کبھی نہیں بتاتے کہ زندگی میں کیا کرنا. نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے اپنے پرسنل گولز کیا ہیں. So you see, it's everything is so interconnected. آپ جب اپنے آپ کو جانو گے, which is why I asked you the first thing, how did you come up with the idea, right? آپ جب اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہو تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو خود ڈسکور کرو گے, اپنے بارے میں ڈسکور کرو گے, ارد گرد آپ کے لیے دنیا کھلے گی. I'll give you a very small example. ابھی میں نے جب اپنی لاسٹ جاب جب چھوڑی تو I actually finally said to myself, I'm going to take a break. بہت ہو گئے, 20 سال ہو گئے, I need to take a break. I just went and enrolled in a art course because مجھے بچپن سے شوق تھا, مجھے آرٹ سیکھنی ہے. My mother was very good with art. ان کو کسی نے سکھائی نہیں تھی, but she just had the hang for it and I would envy it. So بچپن میں تو ہم سارے بایولوجی کے ہم اپنے وہ دیکھ کر آ جاتے تھے ان کو کہ آپ بنا دیں ہمارے لیے ساری چیزیں, but obviously چیزیں inside we wanted it, right? So I just enrolled in an art course. And that in itself has started to grow on me so much کہ that has become my own therapeutic practice. اور جب مجھے نہیں اب وہ آرٹ کرنے کے لیے ٹائم ملتا, یا اگر میں اتنی زیادہ بزی ہو گئی ہوتی ہوں with all the other activities اور میں ہفتے میں ایک دن اگر نہ اٹھاؤں اپنا کینوس, I actually start feeling very agitated. That is the connection that I've started to create with myself. I need that because that is me. آپ کو پتہ ہے جب میری آج کل بچوں سے بات ہوتی ہے نا, تو بچے جب مجھے آگے سے بولتے ہیں نا, اسپیشلی ٹین ایجرز, ہم بور ہو رہے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں نا, ہم بور ہو رہے ہیں. آپ ٹین ایجرس کی بات کریں, آج کل تو چھوٹے والے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کریں. میں نے کہا درخت جا کے چڑھو, میں چڑھا کرتی تھی درخت. Like literally, you know, that's the beauty of childhood, right? وہ childhood innocence غائب ہوتی جا رہی ہے. And that is also coming from the fears of parents because ان کو لگتا ہے کہ insecurity بہت ہے اس وقت باہر.
سو وہ بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے. ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا ہے اعلیٰ؟ ہم نے اپنا بچپن لٹرلی روڈس پہ کھیلتے ہوئے گزارا ہے. ہم اسکول سے آتے تھے، اس کے بعد پھر ہم لٹرلی صرف کھیلتے تھے. اچھا. لٹرلی سائیکل تھی. میری ایک نیبر ہوتی تھیں جن کو میں ایکچولی برف کے کیوبس پھینک کے ان کی کھڑکی پہ نہ کرے کوئی بچہ یہ نہ کرے، لیکن آئی یوز ٹو ڈو دیٹ. آئی یوز ٹو کال ہر کہ بھائی اب آ جاؤ، ہم فری ہو گئے، ہم نے ہوم ورک کر لیا، اب آ جاؤ پارٹی کریں. اور ہم کیا کرتے تھے، ہم جاتے تھے ان کی دیوار پھلانگ کے جاتے تھے، کبھی گیٹ کود کے چلے گئے. بٹ دیٹس ہاؤ وی انجوائڈ لائف. پر آپ اگر ایک چیز دیکھیں نا، پہلے کے، میں یہ نہیں کہتی کہ محرومیاں نہیں ہوتی ہیں کسی کی زندگی میں، ہوتی ہیں، پہلے کے لوگوں میں بھی تھی. آف کورس ان کے پاس چیزیں اتنی نہیں تھی لیکن آپس میں یونٹی بہت تھی. یس، یونٹی تھی، کانورسیشن تھی. ہم پڑوسیوں سے بات کرتے تھے. آج کل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پتہ. اور پلس یہ کہ ہمیں آج کل جتنی چیزیں ہیں نا اس حساب سے دل اتنا سا ہے. جی جی. سو یو سی دیٹس واٹ کنزیومرزم ڈز ٹو یو. سو جتنا آپ اپنے لیے خریدتے جائیں گے اتنا آپ اپنے لیے سیلفش اور ہوتے بھی جائیں گے. یہ چھپا لو، یہ نہیں دکھانا، یہ نہیں ایگزیکٹلی. اور پھر دوسرے لوگوں کی انسیکیورٹیز بھی تو اسی چیز سے بڑھ رہی ہیں. اب آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا از پرائمرلی اینڈ اٹ واز پرائمرلی کریٹڈ فار دا سیم ریزنس اینڈ ویو آل فالن ٹریپ آف دیٹ. I wouldn't say کہ I'm not a part of it. We're all into that trap. اور وہ تھا ہی اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کریں. وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، look at what the Jonases are doing. And that is exactly what's happening. ہم صرف دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہے اور اس کی لائف اتنی زیادہ سیٹ کیوں ہے. ہم کبھی اپنے اندر نہیں جھانکتے. اینڈ ٹراما از کمنگ فرام آل آف دیٹ. سی ٹراما کا جو مطلب آتا ہے وہ آپ ٹراما لے لو، گریف لے لو، آپ ہرٹفل وونڈس لے لو، انگزائٹی آ گئی، اینی کائنڈ آف ڈس آرڈرز، یا ایون بیسک اگر آپ ڈپریشن کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں، اسٹریس جو ہوتا ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو اپنے اوپر جب اتنا حاوی بھی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ ورک ٹوورڈز اٹ کہ اوکے اف آئی ایم فیلنگ اسٹریسڈ what do I need to do about it? Let's take action for it. You can ask for help. You can go speak to someone. You can speak to a friend. You can play something and relieve your stress. Because دیکھو اسٹریس آپ کی اوور آل فزیکلٹی کی وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے، اور the long term effects is that it starts affecting your body. There are a lot of people come in with a lot of pains. مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، ہوتا وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہے زیادہ پر. اینڈ دیٹ از اسٹریس وچ از ناٹ ریزالوڈ، یا انگزائٹی وچ از ناٹ ریزالوڈ، a lot of thoughts. اچھا، آپ نے نا ایک بات کری کمپیریزن کی آن سوشل میڈیا، لیکن اگر سوشل میڈیا کو میں 2 منٹ کے لیے مائنس کروں نا تو ہماری دیسی فیملیز کا جو کلچر ہے اس کے اندر اتنا کمپیریزن ہوتا ہے کہ جو بچہ زندگی میں، مثال کے طور پہ اپنی بات اگر کروں تو مجھے انجینئرنگ نہیں پڑھنی تھی کبھی، مجھے کبھی بھی میڈیکل کی سائڈ پہ نہیں جانا تھا، پر پریشر، آپ کا خاندان کا ایک پریشر ہے کہ میں آپ کے سبلنگس ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ اگلے سے بھی تو پوچھو کیا اس کو انٹرسٹ ہے. بٹ جب سب کچھ لوگ ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر جو اپنے آپ کو بہت بڑا پورٹری کرتے ہیں، جی ہم خاندان کے بڑے، لیکن اکثر نا وہی کمپیریزن کر کے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیل جاتے ہیں اس کمپیریزن کی بیسس. آئی اگری. اینڈ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے نا، یہ ایلیمنٹ پیرنٹنگ کا ایلیمنٹ ہماری زندگی میں بہت بہت آگے سے آ رہا ہے. اف یو گو بیک ان ٹو اٹ، ٹھیک ہے، دیر از ریلیجیس فیکٹرس اینڈ دیر آر کلچرل فیکٹرس ایز ویل، اینڈ دے آل انٹرٹوائن اوور ہیئر. ہم جو ہے وہ اپنے ریلیجیس فیکٹرس کو کلچرل فیکٹرس کے اوپر اور پریشر ڈال کے اس کو اور زیادہ بچوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. ہماری کتنے خاندان ہیں جہاں پہ بچوں کو ایکچولی اوپن کانورسیشن کرنے کی اسپیس دی جاتی ہے.
نہیں دی جاتی. نہیں دی جاتی, فوراً سے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے. آئی مین یسٹرڈے اونلی آئی واز اسپیکنگ ٹو مائی سنس سمر کیمپ پہ ٹیچر کہ پبلک اسپیکنگ کا آپ لوگ کورس نہیں کرا رہے. کہتے ہیں وہ پبلک اسپیکنگ والے کہہ رہے ہیں ہم بڑے بچوں کو لیں گے. میں نے کہا چھوٹے بچوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بولتے بہت ہیں اس لیے ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے. اینڈ آئی واز ان اے شاک. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو. ہم بچوں کو جو ان کی کریٹیو سائڈ ہوتی ہے اور جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وین دے آر لرننگ ٹو اسپیک, وین دے آر آرٹیکولیٹنگ سینٹینسز اینڈ وین دیئر مائنڈ از ابزاربنگ ایوری تھنگ. 8 سال تک ہم کہتے ہیں نا کہ دیٹس دی ایج ٹل چلڈرن ابزارب وٹ ایور یو گیو دیم. ہم اس ایج کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بچے بولتے بہت ہیں تو اس لیے ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے, ہم ان کو پبلک اسپیکنگ. اور جو بچے نہیں بولتے وہ اسی لیے اب آگے جا کے جو بڑے بچے ہیں وہ نہیں بول رہے اس لیے کہ آپ نے تو ان کو سپریس کر دیا. اینڈ دیٹس واٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. یو آر سپریسنگ ناٹ جسٹ واٹ دے وانٹ ٹو سے, یو آر آلسو سپریسنگ دا ایموشنز. اینڈ ونس یو اسٹارٹ سپریسنگ اے چائلڈز ایموشنز, وہ بچہ اس کو کیسے لیتا ہے؟ وہ بچہ اس کو ایز اے ریجیکشن لیتا ہے اپنے لیے. آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی بروکن ہومس کی. بروکن ہومس میں سب سے زیادہ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے اس بچے کے اوپر, بیکاز وہ بچہ اپنے اوپر بلیم لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں, جو میرے ماں باپ ہیں, وہ شاید میری وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور وہ اسی ریٹیلیشن میں اس کو سیو کرنے کے لیے کہ آئی کین بی اے گڈ کڈ, ایدر ایک بچہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سہما ہوا ہو جاتا ہے, دی اوبیڈینٹ چائلڈ, یا وہ ریبیلیس چائلڈ بن جاتا ہے. بالکل. آپ کو بیکاز اس کو اٹینشن چاہیے ایٹ دی اینڈ. ایسا ہی ہے. میں ایک انڈین ایکٹر ہوں, بہت ہی فیمس ہے, ان کی ایک اسٹوری دیکھ رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پیرنٹس لڑتے تھے نا آپس میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے صرف سہمتا تھا اور روتا رہتا تھا. اور جتنی ان کی موویز آج تک آئی ہیں You will see that وہ in صرف movie. فادر کے اوپر ہے کہ فادر کی بانڈنگ, فادر کے ساتھ رہنا, فادر کے ساتھ, یعنی کہ وہ ایلیمنٹ مسنگ تھا لائف میں. جب وہ چیز نہیں ملتی نا انسان کو تو پھر وہ نا جگہ جگہ پہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کو. Very true, very true. اینڈ یو سی وہی والی بات ہے, جو چیز آپ کے اندر ایک چیز مسنگ رہتی ہے وہ آپ ساری زندگی اس کو کہیں نہ کہیں ضرور ڈھونڈو گے. ایسا ہے. ایڈکشنس جو ہوتی ہیں وہ ایڈکشنس کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ ایڈکشنس آتی ہیں بیکاز دیر از سم تھنگ مسنگ لائف. مدر کے ساتھ بانڈ اگر نہیں بنا ہوتا, وہ بچہ ہمیشہ کیوں انسیکیور فیل کرتا ہے, اس کی آگے جا کے ریلیشن شپس میں کیوں پرابلمز آتی ہیں. کہ کوئی شخص باہر سے بالکل نارمل لگ رہا, اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا, ایسے ہوتے ہیں لوگ. کیسے سائنز ہوتے ہیں, کیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یو نو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف اوپر, اینڈ دیٹس واٹ وی کال اٹ. وی کال کہ اوپر سے بالکل فنکشنل ہے. یو سی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ باہر سے بالکل فنکشنل ہوں گے, یو آر اے ہائی اچیونگ انڈیویجول ڈوئنگ ویل ان یور ورک لائف. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنا وہی غصہ, وونڈ, ہر چیز کو ورکہولزم یا اپنے آپ کو اس چیز میں اچیومنٹ موڈ میں اپنے آپ کو ڈال دیا کہ جب میں اچیو کچھ کروں گا تو میں اپنے آپ کو بڑا دیکھوں گا اور بڑا سمجھوں گا, اینڈ ادرز ول آلسو لک ایٹ می ان دیٹ سیم اسپیس اینڈ دے ول گیو می ریسپیکٹ فار اٹ. اچھا, ایک نا آج کل فیصل قریشی کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے بہروپیہ کے نام سے, تو وہ نا پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ, جیسے آپ بات کریے نا, میں نے دیکھا نہیں وہ ڈرامہ, نہ میرے سامنے سے کچھ کلپس گزری تھیں, تو پھر مجھے ہوا یہ کیا ہے, یہ کیا دکھایا جا رہا ہے. تو اس میں دکھایا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا بزنس مین دکھایا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن نا اس کی پرسنالٹیز نا کوئی آئی تھنک 129 کیریکٹرس پلے کیے انہوں نے. واو. تو مجھے یا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا بار بار چینج کر رہا ہو کیریکٹر اپنے, کہ سامنے دنیا کو لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن گھر میں نا اس کے کیریکٹر کے شیڈز ہیں. تو ایسا واقعی ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کیا ریئل لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف ڈراموں کی حد تک ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں,
پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ لوگوں کا جو ایک فالس سیلف ہوتا ہے، کسی کسی کا فالس سیلف بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. فالس سیلف کیا ہے؟ وہ جو ہم نے اپنے سامنے باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک روپ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اتنی جد و جہد کی ہوئی ہے کہ وہ شیشہ اور وہ آئینہ اگر ٹوٹ گیا تو یعنی کہ وہ انسان بالکل بکھر جائے گا. اندر تو وہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ بکھرا ہوا ہے. ایسے لوگوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ پھر کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہوگا، لیکن باہر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہر انسان کے اندر ایک چھپا ہوا بچہ ضرور ہوتا ہے، ہاں، اور وہ چھپا ہوا بچہ اندر رو رہا ہوتا ہے. اگر وہ باہر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اور جب وہ باتیں کرے گا، جب ہمارے پاس اگر آ رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک چیز کے ساتھ ضرور آ رہا ہوگا. ایدر اس کو ریلیشن شپ پرابلمس آ رہی ہے، ایدر ہی از فیلنگ ویری اسٹریسڈ، انگزائٹی بہت زیادہ ہے، اس کے اپنے تھاٹس بالکل کلوز نہیں ہو رہے یا بند نہیں ہو رہے، وہ سارا دن سوچتا رہتا ہوگا، انسومنیا ہوگا اس کو. There are so many different other symptoms as well. So there are people who come in کہ I think we do have a personality disorder. کوئی ہوتے ہیں جو ایکچولی سائیک ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں کہ we do have a condition. There are people who go through a lot of other psychological problems as well, right? تو یہی ڈفرینٹ سائنز ہوتے ہیں جہاں انسان بول کچھ اور رہا ہے لیکن پیچھے سوچ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے. 3 چیزیں الگ الگ. تو ان تینوں کو ملان، ان تینوں کو اگر دیکھا جائے تو دیٹ از ایگزیکٹلی ہاؤ یور مائنڈ، باڈی اینڈ سول ورکس. تو اس کا تو بہت زیادہ ٹوگیدر ہے، بہت ڈیپ ریلیشن میں بچپن سے ہوا. اینڈ ہر ٹراما کا ریلیشن بچپن سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. تو جو ہم جنریشنل ٹراما کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جنریشنل ٹراما کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں اور اگر میں ان کے ساتھ سپوز کریں، میں اگر ان کو ہپنوسس کے تھرو اگر میں ان کے ساتھ اگر میں کام کر رہی ہوں تو وہ ہپنوسس میں کیا آ رہا ہوگا؟ ہپنوسس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر دے آر فیلنگ سو سیڈ in their lives or they felt so angry in their lives. لیکن وہ اینگر ان کی اپنی زندگی کا نہیں ہوگا، وہ جا رہا ہوگا towards a previous generation جہاں probably their mother or their grandparents or their great grandparents actually felt that anger, because that is known as generational trauma. ہم لیتے آ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کا کمپیریزن، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، بڑوں کا ادب اس طریقے سے کرنا ہے. یس دیٹ شوڈ بی دیر، بٹ وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی سو پل ڈاؤن ٹو دیٹ پوائنٹ کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ سہم جائے؟ اس میں زیادہ تر پتہ ہے کہاں ہوتی ہے جی؟ جب آپ بچے کو تمام رشتہ داروں کے سامنے ڈانٹے. کھڑا کر کے یہ والی باتیں بولیں. اگر آپ کے بچے کا گریڈ ٹھیک نہیں آیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے چاچا سے، اس کے ماموں سے جا کے اس کے بارے میں کمپلین کریں کہ وہ بچہ شیم میں چلا جائے. اور پھر اس کے بعد جب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو بچے کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں بڑے ہو کے نا ریونج لوں گا. اس کو غصہ کس چیز کا آتا ہے؟ اس کو غصہ اس چیز کا آ رہا ہوتا ہے بیکاز ہی از بین شیمڈ ان پبلک. اٹ از شیم وچ کمز اپ فار دیم، اینڈ شیم از سم تھنگ جو اتنا اٹ از سو ڈیپ ان سائڈ. اعلیٰ آپ ٹراما کی بات کر رہے ہو نا، ٹراما، شیم، آل آف دیم گو ٹوگیدر ہینڈ ان ہینڈ اینڈ دے آر کمنگ فرام دیٹ چائلڈہڈ ٹائم. بالکل. میں تو ابھی بھی اس چیز کے اوپر لڑتی ہوں کہ آپ جب اپنے بچے جو بیبیز ہوتے ہیں، وائی ڈو مدرز ہیو ٹو چینج دیئر بیبیز ان پبلک؟ وائی کانٹ دے گیو دیم اے لٹل بٹ آف پریویسی؟ یس، وہ بچے کو نظر ابھی کچھ نہیں آ رہا لیکن اس بچے کو فیل ضرور ہو رہا ہے اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بچوں کو ہم کانسٹنٹلی کیوں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں؟ ٹائم ٹو تھنک آف اٹ. نہیں، رشتہ دار آئے ہیں، فلانا پھپھی آئی ہیں، فلانا چاچی آئی ہیں، کوئی نہ کوئی آیا ضرور ہے، انہوں نے ملنا ضرور ہے بچے سے. آئی ایم سوری، میرا بچہ اس وقت سو رہا ہے. نہیں تو مائنڈ کریں گے.
And that is the step that parents need to start taking now. You see, everything then goes back to parenthood, right? अगर आज की generation भी वो step ना ले कि how they need to raise their child or how they need to take a stand for their children, तो फिर फ़ायदा क्या है? What are we learning by educating ourselves? Nothing. At the end of the day, आप बच्चे को ज़रूर डांटो, आप घर में बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करो, बिकॉज रूल्स एंड बाउंड्रीज शुड ऑलवेज बी देयर. अदरवाइज अगर आप रूल्स एंड बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो हर कोई उसको बहुत ओपनली एंड बहुत फ्रीली हर चीज़ कर रहा होगा. होनी चाहिए, लेकिन डू नॉट shame the child in front of his friends or any other family members or anyone who is a third person जो आपके यूनिट का नहीं है. यूनिट और यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है योर मदर, फादर एंड द चाइल्ड. दैट इज़ द यूनिट. यूनिट में एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर्स नहीं आते. हम उस अभी भी अपने यूनिट्स को एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर्स के साथ लेकर चलते हैं. आपको पता है कि लोग जो है ना समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को डांटेंगे ना पब्लिकली, एक सोच है, लोगों को पता चलेगा कितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, कितनी नज़र रखे हुए हैं भाई, तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. उनको ये समझ में नहीं आता कि आपका डांटना, आपका गुस्सा करना आपके बच्चे के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है. दैट इज़ एग्जैक्टली एंड दैट्स सो ट्रू. आप बच्चे को समझा सकते हो. सपोज़ करो कि एक बच्चे ने कोई बदतमीज़ी की पब्लिक में, लेट्स जस्ट से, ठीक है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? राइट? आप उसको अगर नहीं डांटोगे तो व्हाट कैन यू डू मोस्ट? यू आस्क द चाइल्ड टू अपोलोजाइज. बिल्कुल assertiveness होनी चाहिए, and that assertiveness comes in when there are boundaries in your own home. अगर वो बाउंड्रीज़ नहीं हैं तो वो बच्चे को वो भी नहीं समझ में आएगा कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझे क्या कह रहा है. वो उसको भी डिफाई करेगा, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी नार्सिसिस्टिक, नॉट बिकॉज दे वांट टू बी, बिकॉज दैट इज़ हु दे आर. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम. और हम जितनी बच्चों को अटेंशन देते हैं तो हर कोई ऐसे ही समझेगा कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम. कम टू थिंक ऑफ इट, तो आपने ये बाउंड्री ज़रूर सेट करनी है. आप बच्चे को उस वक्त समझा सकते हो कि देखो आपने जो इस वक्त ये किया है, दिस इज़ नॉट गुड. आपने किसी को हर्ट किया है. अगर वही बच्चा आपके साथ ये करेगा तो आप क्या करोगे? मैं रोऊंगा, मैं मारूंगा उसको. क्यों मारोगे? ट्राई टू एक्सप्लेन टू द चाइल्ड. यू सी, आजकल का बच्चा इज़ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब मैंने आई थिंक घर में ही अपने बेटे को बड़ा डांटा था. वो से 4 साल का था. उसको जुल्म किया आपने 4 साल के ऊपर. तो बाद में आके मुझे कहता है मैं आपके साथ नहीं खेलूँगा इसलिए कि आपने मुझे डांटा था. आप पहले मुझे प्रॉमिस करें आप मुझे नहीं डांटेंगी, फिर मैं खेलूँगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम अगर मैं जिस दिन डांटूँगी ना तो उस दिन मम्मा से आप 50 रुपीज़ लेना, और जिस दिन मैं नहीं डांटूँगी फिर उस दिन फिर हम उस 50 रुपीज़ की आइसक्रीम खाएंगे. तो अब now we have like we actually keep a piggy bag as well. हमने एक पिगी बॉक्स रखा हुआ है. Nobody is allowed to use foul words. No one's allowed to dantify anyone. Everyone speaks to each other nicely. और जिस दिन किसी ने वो रूल ब्रेक किया, अगर मैं रूल ब्रेक कर रही हूँ या अगर मेरा बेटा रूल ब्रेक कर रहा है, हम 20 रुपये 10 रुपये फ़ौरन से जाके उसके अंदर डालते हैं, पिगी बैंक के अंदर. एंड नाउ ही रियलाइजेज इट टू सच एन एक्सटेंट कि वो किसी के घर भी आ जाता है और कोई फाउल वर्ड यूज़ कर रहा होता है तो वो उनसे भी मांगता है, कहते हैं आपने फाउल वर्ड यूज़ किया है, आप मुझे 20 रुपीज़ दें. अच्छा, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को जानबूझकर जो है ना स्पॉइल कर दी होती हैं. ऐसी बातें कर करके, अच्छा बच्चे की गलती है, आप ठीक नहीं करते. आप क्या करते हैं कि बच्चे का
کمپیریزن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تمہاری کزن تو بچپن میں نا اس طریقے سے شرارت کرتی تھی, پھر آگے سے بچہ ہنستا ہوا تھا, ہاں ہماری ماما تو یہی کہنی تھی آپ کے بارے میں. بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو سدھاریں, یو آر دا ریزن کہ آپ اپنے بچے کو اتنا بگاڑ رہے کہ آپ آگے جا کے آپ ریگریٹ کریں گے کہ میرے اپنے بچے سے وہی والی بات ہو گئی کہ ہاؤ مچ ڈو یو ریئلی نو یور چائلڈ. یس, یہاں پہ وہ سوال آتا ہے کہ ہم بچے بڑے کر رہے ہیں لیکن ہاؤ مچ ڈو وی ریئلی نو دیم. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے آ کے یہ کمپلین کرے کہ سپوز کریں کہ میرے بیٹے نے کوئی کچھ کیا, I will first question myself. I will then question, can he really do something like this? Then I will go and find out, اچھا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. میں یہ کنیکٹ کریں گی آپ, میں ڈاٹس سارے کنیکٹ کروں گی. And then I will go and apologize to that person irrespective of whatever happened or not. The reason being کہ I don't know what the truth is, but at least I know some bits of it and I can't blame anyone. At the end of the day, I can't protect my child all the time. And I tell this thing to my child کہ میں آپ کے لیے ہر وقت نہیں ہوں گی to protect you. اگر آپ نے کوئی شیطانی کی ہے تو you need to come up to me and tell me. The same way کہ جو اس وقت سوسائٹی میں جو آج کل ہو رہا ہے, کبھی کسی کو مار دیا, کبھی کسی کے لیے سوسائڈ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں, یا آل آف دوز تھنگس جو ابھی ہم لوگوں نے اتنے سارے ابھی انسیڈنٹس ریسنٹلی دیکھے, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز بچوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے صرف, لیکن ان کو سمجھایا نہیں جا رہا. اگر کوئی انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ایٹ لیسٹ اس غلط کام کے لیے there has to be some explanation to them as well, right? Rather than just protecting them all the time. ہمارے ڈراماز بھی آج کل ایسے بن رہے ہیں کہ ضد پہ والے, یس, کہ جس کے اندر اچھا زیادہ تر دکھاتے کیا ہیں کہ یا تو امیر فیملی کا لڑکا ہوتا ہے, اسے غریب لڑکی پسند آ جاتی ہے. غریب بھی کوئی ایسی مجھے پسند نہیں ہے ورڈ بولنا, لیکن صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو وہ اپنی پراپرٹی سمجھ لیتا ہے اگلی لڑکی کو کہ مگر اگر یہ مجھے نہیں ملی تو مطلب میں بتاؤں گا, اور پیچھے سے اس کو پوری سپورٹ ہے. وہ سینٹنسز ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو ڈائلاگز ہیں, بیٹا تمہیں تو کسی چیز کی کمی ہے نہیں, تمہارے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, تم ایک لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو. جب ایسے ڈائلاگز عوام سنتی ہے تو کہتے ہیں جب یہ ہمارے ہیروز ایسا کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں. You know, it's very interesting that you actually mentioned this right now as well, Ala, because you know ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ڈراماز تو یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بیک اینڈ میں کانورسیشنز دیکھیں یا جو نیریٹیو جو چل رہا ہوتا ہے, نیریٹیو ہمیں کیا کہتا ہے؟ نیریٹیو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کمپیریزن ایک چیز ہے, دوسری چیز آتی ہے کہ what is it that you deserve in life. ٹھیک ہے, تیسری چیز آتی ہے ایک انسان نے اپنی ایگو بنا لی ہے کہ اس کو یہی چیز چاہیے, بیکاز اٹس آلسو کمنگ فرام دیٹ ٹائم اینڈ ایج اینڈ اسپیس وین دے وڈ آسک فار اینی تھنگ اینڈ دے ول گیٹ اٹ. مجھے یہ ٹرک چاہیے بیکاز یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. وہ بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ٹرک کتنا مہنگا ہے یا کتنا فیزیبل ہے ٹو ایون بائی, یا یہ آپ کا ہے بھی یا یہ آپ کا ہے یا یہ نہیں ہے. تو دیٹ از واٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم ان چیزوں کو اپنی لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پراپرٹی نہیں ہے نا ہماری, ہم اپنے لیے ایک پراپرٹی نہیں ہے تو ہاؤ کین وی سے کہ another person can be our property. A wife is not a husband's property. وہ اس کی پارٹنر ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ he owns her. He doesn't own her. ہم نے ڈیفرنس نہیں سمجھ رہے. That's exactly how we all feel. It's like کبھی کبھی جو ہے نا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ ایگزامپلز اتنے زیادہ آتے ہیں. آپ نے تو بہت بڑی بات بولی, بٹ انسیڈ نیریٹیوز میں سے بہت آپ کو نظر آتے ہیں.
اینڈ دوز انسیڈ نیریٹیوز ول کم اینڈ سے کہ ہاں جی ایک چھوٹے بچے نے بولا کہ تم تو میرے نانا کے گھر میں رہ رہے ہو, میری مرضی میں جو بھی کروں. اوکے ہم رینٹ دے رہے ہیں ہم رینٹ دیتے ہیں روز دیتے سوچ ہیں, کہاں سے آئی؟ لیکن اتنے چھوٹے سے بچے کے اندر وہ سوچ کہاں سے آئی؟ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, وہ سوچ وہاں سے آ رہی ہے بیکاز اس کے سامنے کوئی ضرور بول رہا ہوگا, اور یہ باتیں اکثر بڑے کر رہے ہوتے اور وہ بڑے کر رہے ہیں. تو دیٹس آلسو جو آپ ڈسٹینس کی بات کر رہی, بڑوں کی کانورسیشنز میں بچے کیوں آ رہے ہوتے ہیں, بچے بڑوں کے ڈرامے کیوں دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو بٹھا کے دکھاتے ہیں. یس there were so many of those comedy dramas I know, kya Bulbule and all of those. I can't fail to understand why little children are sitting and watching them. I don't like It is not for children. وہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو, کیونکہ میں نے بھی کچھ کلپس دیکھی تھی کہ وہ تو بچوں کے لیے کبھی تھا ہی نہیں. بٹ بچے دیکھتے ہیں. آپ اپنے یہ سارے لائیو شوز جو ہمارے ہوتے ہیں, یہ تو پاکستان, یہ تو پاکستان, ڈو یو ریئلی تھنک وہ بچوں کے لیے ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پہ بچوں کو بلا کے آپ بچوں کا ابیوز کر رہے ہیں؟ آئی پرسنلی ڈونٹ فائنڈ چائلڈ انفلوئنسرز از پارٹ آف اے گڈ تھنگ. آپ ان کی بچپن ان سے آپ نے کمپلیٹلی ان کا چھین دیا. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. That their entire innocence is taken away from them. They look up to themselves as if they are 50 years old or 40 years old, and they're earning money and they have become so competitive. They can't survive and they can't adapt themselves to regular people. ان سے پوچھو ان بچوں کے اوپر بعد میں جا کے کتنا ٹراما ہوتا ہے. آپ نے They are striving to be normal. ایک بہت ہی فیمس سنگر ہیں جسٹن بیبر, آپ نے نام سنا ہوگا. آپ نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہے کرنٹ کی, بہت چھوٹی ایج میں. آپ جسٹن بیبر کی بات کریں, میں آئی ول گو بیک ٹو فل ہاؤس. فل ہاؤس ہمارے زمانے میں آیا کرتا تھا, وچ واز اے فیملی ہوم سٹ کام. اینڈ اس میں جو ٹوئنس تھیں اسٹیفنی اور وہ, آئی ڈونٹ نو, دا ٹوئنس کی اب آپ جو حالت دیکھیں, they're all going through a bad issue. The reason being کہ آپ نے ان کو اتنی چھوٹی ایج میں اتنی ہائی لائف دے دی ہے. ایکسپوجر بھی بہت ہے نا. وہ ہائی لائف اینڈ دیٹ ایکسپوجر از سم تھنگ دیٹ دے آر unable to contain within themselves. They can't lead regular lives without people hounding them کہ ہمیں autographs دے دے اور ہمارے ساتھ پکچر کھنچوا لیں. تو ان کی تو زندگی وہی ایک اسنیپ چیٹ بن چکی ہے. تھک جاتا ہے انسان اس چیز. آف کورس. اچھا ایک بات مجھے اور بتائیں, کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بچپن بالکل نارمل گزرتا ہے, ساری چیزیں بڑی اسموتھ جاری ہوتی ہیں, پھر بھی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نا انزائٹی اور ڈپریشن فیل ہو رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ سے کچھ لوگ تو ایسے میں جن کو میں جانتی ہوں جو کہتے ہیں بھائی مینٹل ہیلتھ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرتی ہو, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. تو میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ ایک سوال ہے, جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے سگنل کہاں پہ جاتا ہے؟ یہاں پہ جاتا ہے. آنسو پھر کہاں سے آتے ہیں؟ آپ تکلیف میں مینٹل مائنڈ باڈی اینڈ سول ہوا نا, درد آپ کو یہاں پہ محسوس ہوتا ہے, لیکن یو نو the beauty of how the mind really works is I have seen people who have lived their entire life in freeze mode. فریز موڈ ہم ٹراما کی لینگویج میں بولتے ہیں کہ وہ فریز موڈ ویسا ہوتا ہے جو جہاں پہ انسان ٹھہر جاتا ہے, اور وہ ٹھہر ایسے جاتا ہے کہ دے ڈس ایسوسیٹ دیم سیلوز, دے آر لٹرلی فروزن, دے ڈونٹ نو وٹ از گوئنگ اراؤنڈ ود دیم. ان کو ایموشنس نہیں کوئی فیل ہوتے. زومبی ہو گئے یہ تو بھائی. Yes. You might have heard of a lot of examples کہ if someone goes through major financial crisis, وہ اپنے آپ کو بالکل withdrawal mode میں ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے کٹ کر دیتے ہیں, ان کو کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے, وہ ایکچولی فریز موڈ میں جا چکے ہوتے ہیں. شرم آ رہی ہوتی ہے نا, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کو بات اس لیے بھی نہیں کرنی ہوتی اس لیے کہ ان کو کسی کو جواب نہیں دینے.
ان کے پاس خود کوئی آنسرز نہیں ہوتے, وہ سوسائٹی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہ شرم سے جب آپ تکلیف It's not چھپاتے just ہیں, شریف, it's not just شرم, there are other factors involved over there as well. آپ کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہے, آپ کو فائنینشیل کرائسس. یو سی فائنینس, ویلتھ از آلسو ون آف دا ویلنس کا ایلیمنٹ. بالکل. تو وہ ہمیں ایک احساس کمتری سے باہر نکالتا ہے, اور آج کل کی سوسائٹی میں تو بہت زیادہ ہے. اور پھر بیہیویئر جو لوگوں کے ارد گرد کے ہوتے ہیں نا, وہ جب چینج ہوتے ہیں آپ کے حالات کے ساتھ, تب آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کا اور میرا رشتہ تو جی صرف میری چیزوں کے ساتھ جڑا تھا. ایگزیکٹلی. ان کو مجھ سے محبت تھوڑی ہے. جب پھر چیزیں واپسی آتی ہیں تو وہ لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر غیروں سے نہیں ہوتا انسان کو, یہ اپنے سے ہوتا ہے. جو آپ کے اپنے سگے رشتے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے. جب انسان اس گلڈ میں جاتا ہے نا, تب اس کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا, اور پھر ایک چڑچڑا پن شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا, تم ایسے کیوں ہو گئے بھائی؟ پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کسی انسان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ ایسا ہو گیا. یہ بڑی آپ نے پیاری بات بولی ہے ابھی اس وقت تعالیٰ, کہ ہم اپنے ایکشنز کو بھول جاتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے ہمارے ساتھ کیا کیا, پرابلی ہم نے بھی کوئی غلط کیا ہوگا. اینڈ اٹس دا سیم ریفلیکٹیو کوشچن, رائٹ, کہ جب ہم کوئی ایک جاب کرتے ہیں اور سامنے والے کو پروموشن ملی, ہمیں نہیں ملی, وائی از اٹ دیٹ ہماری ہمیشہ تھنکنگ اس چیز پہ جاتی ہے کہ اس نے ضرور جو ہے وہ مکھن بازی کی ہوگی, باس کو مکھن لگایا ہوگا, تو یہ پروموٹ ہو گیا ہے, اور میرا کام کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن آبجیکٹیولی اگر آپ دیکھو, ہاؤ مینی آف us will actually reflect back and say یا تھنک کہ یار میں ایسا کیا کر رہا ہوں that is not showing my work or that is not showing my efforts right now. کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا, لیکن ہماری سوچ وہاں نہیں جاتی ہے. ہماری سوچ ہمیشہ یہ جاتی ہے, which is negative thinking, کہ ہم بالکل صحیح ہیں, ہم بالکل پرفیکٹ ہیں, اور سامنے والا جو ہے وہ غلط طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کے اسکل سیٹس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ اپنے اسکل سیٹس کو تو پہلے دیکھیں, آپ کے پاس کتنے اسکل سیٹس. اصل میں نا ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے, ہم سب جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا آسان ہے, اپنے اسکلس کے اوپر کام کرنا مشکل ہے. ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے جو آپ شروع سے بول رہی ہیں نا, ایکسیپٹنس. ایوری تھنگ از اراؤنڈ ایکسیپٹنس, ایوری تھنگ از اراؤنڈ ری ڈسکورنگ یور سیلف. دیکھو اعلیٰ, ہر اسٹیج میں آپ زندگی کے اپنے آپ کو ری ڈسکور کرو گے. 40s از نیو 20s now. So at the end of the day وہی والی بات آ گئی کہ آپ اپنے آپ کو خود کتنا جانتے ہو. آج کل کیوں 40 سال کی ایج کے لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورز بن رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں. کل میں نے ریڈر ڈائجسٹ نیا اٹھایا, تو اس میں ADHD فار ایڈلٹس کے اوپر وہ تھا, میں نے فوراً سے وہ اٹھا لیا. اچھا اٹھایا میں نے, جس ٹاپک کے لیے تھا وہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا, لیکن جو جہاں پہ میرا پیج کھلا وہ کھلا where they were talking about people in their 60s and 50s who are going back to college and fulfilling their dreams. And it stuck so bad. Like literally وہ مجھے اتنی اس وقت پڑھتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی تھی, اور وہ میرے دماغ میں ابھی تک وہی بیٹھا ہوا ہے کہ there's this woman who was actually going through a cancer treatment at that time. She enrolled in a course to learn French. And آپ یہ سوچیں کہ وہ جب کالج جانا اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کی ہر چیز فزیکلی بھی ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی, کیونکہ اسے ایک نارمل لائف جینے کا موقع مل, جو نارمل لائف جی رہی تھی, جی رہی تھی, جی رہی تھی, اور جی بھی رہی تھی. اور ساتھ میں the beauty of it all was she had a son who was 21 years old in that same university, and they actually created boundaries before she enrolled, and she asked her son, how do you want to behave and how do you want to acknowledge if you see me
or if I see you speaking to our own friends. آپ یہ سوچیں کہ آپ انسان کا بڑاپن یہاں سے نظر آتا ہے, میچورٹی یہاں سے نظر آتی ہے کہ if I am with my friends, you can let it be. You do not need to acknowledge that this person or this woman is your mother. Because I don't want you to go through that phase of where people will shame you کہ تمہاری ماں اس ایج میں پڑھائی کر رہی ہے. So the mother had that maturity in her. So her son doesn't feel bad, or he doesn't go through that shameful جو ایک سوسائٹی میں سائیکل اور نیریٹو چل. اچھا بات بتائیں, جو لوگ کبھی ہیل نہیں ہو پاتے کیا وہ ان کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں؟ انڈائریکٹلی, انکانشیسلی وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ والے انسان کو بھی تکلیف مل رہی ہوتی ہے. کیا اس چیز کے سلوشن کیا ہے؟ اس چیز کا سلوشن دیکھو, آپ اپنے ساتھ جس انسان کے ساتھ ہو کتنا سچ بول رہے ہو اس کو. بالکل, رشتے دے بڑھاتے آنیسٹی. سب سے پہلی چیز تو وہیں پر اسٹارٹ ہو گئی نا. آپ کہہ رہے ہو نا کہ رشتے بیس ٹرسٹ پہ کرتے ہیں, رشتے بیس ٹرسٹ, آنیسٹی. سو ٹرسٹ ہو گیا, لو ہو گیا, اینڈ رسپیکٹ. Respect is very pillars of every relationship. True that. تو جب وہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کون سا سولوشن ڈھونڈنا چاہو. اچھا, آج کل ایک اور نئی جو چیز جو میں نے نوٹس بڑی کی ہے جب میرے پاس کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتے ہیں کہ وی آر ہیونگ ریلیشن شپ پرابلمس. ہم کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. کوئی کسی نے مجھے چھوڑ دیا, مجھے بس سلوشن دیتے ہیں. کوئی تھیراپی کوئی آپ کو ایک پل نہیں دے رہی ہے جس سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. And that is what people are looking for, the quick fixes. The quick fixes are coming from the instant gratifications through social media and everything around us. I was about to instant gratification چاہیے کہ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا بڑا کی رول ہے یہ بے چینی میں, یہ زیادہ انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر. I think دیکھو, it has a big role, yes, that it is playing. انسٹیبلٹی آپ کی ارد گرد اکنامک سچویشنس کی وجہ سے بھی آتی ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی زیادہ انگزائٹی اگر فیل کر رہے ہیں نا, تو وہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دیئر اون سچویشنز آر اراؤنڈ دیم. ان کو کوئک فکسز اینڈ کوئک سلوشنس چاہیے. تھیراپی از ناٹ اباؤٹ سلوشنز, تھیراپی از اباؤٹ ڈائریکشن. تھیراپی آپ کو آپ کی اندر کے انسان کو باہر نکالے گی دیٹ آلریڈی ہیز دا ٹولس اینڈ دا میکانزمس. وی جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیپ ان ٹو دیم. وی جسٹ ڈونٹ نو کہ وہ کیا میکانزمس ہیں. ہر انسان, ہر بچے کے پاس کوئی نہ کوئی کوپنگ میکانزم ہوتا ہے. ان فیکٹ when a baby is born, within the first 3 months بچے کی کوپنگ میکانزمس بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کو دودھ کب مل رہا ہے, اس کو کب چینج کیا جا رہا ہے, اس کو کب سلایا جا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ اس کی سلیپنگ ہیبٹس, اس کے کھانے پینے کی ہیبٹس اس وقت ہی ڈال دو, بیکاز اس کے کوپنگ میکانزمس بن رہی ہے. ناٹ جسٹ کوپنگ میکانزمس بٹ children are like sponges, right? Blank slate, like this blank table right now. آپ اس کے اوپر کچھ بھی لکھو گے وہ نظر آئے گا. اور بچے کا دماغ, دل بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. So coping mechanisms are being created from a 3-month-old child. اس نے کب رونا ہے جب اس کو بھوک لگ رہی ہے. اس نے کب شور مچانا ہے when he's feeling messy or he's feeling dirty. And یہ ساری انسٹنکٹس ایک ایک کر کے بڑھ رہی ہوتی ہیں. جب وہ انسیف فیل کرتا ہے وہ کیوں چلاتا ہے. یہ سب ٹراما کے ساتھ پھر اٹیچ ہوتے ہیں. جو چائلڈ ابیوز ہوتی ہے, بچے جب چیختے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں یا بالکل بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ انہی کے بیک اگین کوپنگ میکانزمس.
So at the end of the day, what coping mechanisms worked for you probably 10 years ago might not be working right now. So ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو امپرووائز کرنا ضروری ہے, تو اپنی کوپنگ میکنزمس کو بھی امپرووائز کرنا ضروری ہے. گرو کرنا ہے نا ہم نے آتی ہے لوگ پر. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ نا اسپیشلی جو بچے ہیں ینگسٹرز جن کو ہم جینزی بولتے ہیں, جینزی اچھے ہوتے ہیں, میں ہر اس میں بولتی ہوں جینزیز بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ ویلیڈیشن مانگ رہے ہیں آج کل اسٹرینجر سے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم بھی مانگتے تھے, مانگتے تھے. آئی آر سی کا ٹائم آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ چھوٹے ہو گئے, پر ہمیں یاد ہے ہمارے ٹائم میں ایم آئی آر سی ہوتا تھا جب ہم اسکول میں ہوتے تھے. آئی تھنک ہر انسان جس کو ویلیڈیشن گھر میں نہیں مل رہی یا اس کو اپریسیشن یا ایکسیپٹنس گھر میں نہیں مل رہی, وہ باہر سے ویلیڈیشن مانگے گا. اس وقت پرابلی ہمیں یہ چیز زیادہ نوٹس ہو رہی ہے کہ بچے بہت زیادہ باہر یا اسٹرینجرز کے پاس جا رہے ہیں فار ویلیڈیشن. وہ اسٹرینجرز کون ہیں؟ وہ سوشل میڈیا ہے, اور آپ کو نہیں پتہ کہ پیچھے ٹھیک ہے. لیکن واٹ یو آلسو نیڈ ٹو لک ایٹ از کہ ان کو وہ ویلیڈیشن گھر سے نہیں مل رہی ہے. ہمارے ٹائم میں, ہماری جنریشن میں ایٹ لیسٹ آر فیملیز میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا. Our parents would acknowledge us. Our parents would spend time with us. I think at least I can very, very assuredly say کہ my father spent a lot of time with all of us in his own individual way, right? And that stays with the children. آپ کوئی بھی بچے کو پوچھو ابھی بھی تو ان کو اپنی ہر ٹرپ یاد ہوئے گی. ایٹ لیسٹ آپ پکچرز دکھا سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. بٹ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں who have zero memories of their childhood because they don't want to tap into that at all. تو انہوں نے اس چیز کو وائپ آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے یا اس کو ایک تالا لگا کے صندوقچے میں بند کر دیا ہوتا ہے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیپ انٹو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی انسان اندر سے اپنے آپ کو ایک محسوس کر رہا کہ وہ ایموشنلی ویک ہے یا اس کو کوئی ہیلپ چاہیے, تو پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ آئی وڈ سے آئیڈینٹیفائی ود واٹ ہیلپ ڈو دے نیڈ. اگر کوئی دوست ہے جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بہن بھائی ہیں جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اسپیک ٹو دیم اینڈ آسک دیم ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. بیکاز مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے اللہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہم نے چھوڑ دیا, خیر ختم ہو گئی ہے. سو وہ ہیلپ کرنا اس طریقے سے وداؤٹ اینی کنڈیشن, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے, پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, ہیلپ می فائنڈ سم ون. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو آر آؤٹ دیر اینڈ الحمد للہ آئی وڈ سے کہ یس دیر سائیکیٹرسٹ بہت کم ہیں پاکستان میں. مینٹل ہیلتھ ابھی گرو کر رہی ہے. سرٹیفائڈ سائیکیٹرسٹ آپ کو بہت بہت کم ملیں گے ان پاکستان. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر پلیٹفارمز دیٹ آر اویلیبل ویئر یو کین آسک فار ہیلپ اینڈ یو کین کانسٹنٹلی کیپ گوئنگ اینڈ دوز آر ویری افورڈیبل پلیٹفارمز ایز ویل, جہاں آپ کے پاس آپ کو تھراپی مل رہی ہے یا آپ کو مینٹورشپ مل رہی ہے یا آپ کو کوچنگ مل رہی ہے, ڈپینڈنگ آن what area do you want to work with. You know, it's very surprising as well کہ آپ جب پوچھے گا کہ یہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں ٹو ورک آن کہ مجھے جو ہے نا صرف انگزائٹی ہو رہی ہے یا میری پرابلم یہ ہے کہ میں آئی بروکن اپ وتھ سم ون, اب مجھے ڈیل کرنا نہیں آ رہا. آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہو وچ از دیئر کرنٹ ایشو, لیکن جب آپ ان سے بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہو اٹ گوز بیک ٹو یور لیک آف سیلف اسٹیم. ہو آر یو, کہاں جانا ہے, کدھر ہوئے, آپ کی اپنی کیا آئیڈینٹی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بنا ہوا ہی نہیں ہے. اینڈ یو نو دے آلویز سے کہ جب ایک انسان کی اپنی آئیڈینٹی نہیں بنی ہوئی ہوتی, دے کانٹ رن اے ریلیشن شپ.
بیکاز ریلیشن شپ از گیو اینڈ ٹیک. جب آپ کی اپنی اسٹینڈنگ نہیں ہے ایک ریلیشن شپ میں تو آپ دوسرے کو کیا اسٹینڈنگ دو گے؟ آپ نے تو اس کا ہاتھ ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ میں تھک بھی جا کے نا دوسرے ہاتھ ملانے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس میں ایکسکیوزز بہت ساری آ جاتی ہیں کہ بھائی ہمارے لائف پارٹنر میں یہ نہیں تھا, اس میں تو یہ کمی ہے وہ کمی ہے. دیکھو دیٹ از آلسو اٹس کمنگ فرام دیئر اون انسیکیورٹی, سم تھنگ دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈیل ود دیم سیلوز. ہاؤ مینی آف دیم وڈ ایکچولی ہیو اے کانورسیشن بفور گوئنگ اینڈ ہیونگ این افیئر؟ آپ نے کب کنفرنٹیشن کی؟ کبھی کنفرنٹیشن نہیں کی. دین ہاؤ کین یو بلیم دی ادر پرسن؟ اٹس ویری ایزی ٹو بلیم دی ادر پرسن. سب سے آسانی سب سے آسان کام وہی تو ہے کہ دوسرے کو بلیم کر دو لیکن اندر نہ جھانکو. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, علامہ اقبال کا. ہمیں اپنے آپ نہیں دیکھنا کہ ہم میں کیا فورش ہے, ہم لیتے ہیں اور پھر وہی ہماری ایک مردانگی جھانکتی ہے کہ بھائی ہم تو مرد ہیں, ہمیں تو اجازت ہے 4. اب بہت ہم لوگ دوسرے سے چلے جائیں گے. نہیں آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈفرنٹ ٹینجنٹ آل ٹوگیدر, بٹ ہم اس میں جائیں گے نہیں. میرا آپ سے نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا تھیراپی ہر چیز کا سلوشن ہے یا اس میں لائف اسٹائل بھی انسان کو اپنا چینج کرنا چاہیے؟ بہت. I think lifestyle plays a very, very important role. So when you talk about understanding and discovering and rediscovering yourself, lifestyle is a huge, huge factor over here. آپ اپنی لائف میں کتنی چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہو, کتنا منیملسٹک رہ رہے ہو, کتنا سمپلسٹکلی رہ رہے ہو. سو اگر آپ کو وہی والی بات پہ اگر واپس سے جانا ہے تو پہلے زمانوں میں ہم سمپل لائفز جیا کرتے تھے, ہم اپنی لائفز کو کمپلیکیٹ نہیں کرتے تھے. اب ہم اور زیادہ کمپلیکیٹ کرنے لگ گئے ہیں, رائٹ؟ سو سمپل لائفز جئیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. دوسروں کی چیزوں میں زیادہ نہ گھسیں, جس طریقے سے اپنی زندگی گزار اپنے کام سے کام رکھے. کام سے کام رکھیں. ایگزیکٹلی. تو therapy is one element of really coping, right? And finding out کہ okay, if there is a problem, then how can I go to it? A lot of people help out themselves in terms of self-healing as well. Self-healing میں وہ کبھی کتابیں پڑھتے ہیں, کبھی like I said آرٹ میں انڈلج ہوتے ہیں. کوئی ہابیز یار, گارڈننگ. جب تک مٹی میں ہاتھ نہیں ڈالو گے, گندے نہیں ہوں گے, تب تک کریں تو صحیح سول کو کیسے ٹھنڈک ملے گی؟ اینڈ اٹس سائنٹیفکلی پروون. when you put your hands in soil, اندر کے انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے. اینڈ انڈورفنس آپ کے جو جنریٹ ہوتے ہیں, دوز آر کامنگ انڈورفنس. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے we've forgotten all of those normal gentler things that we used to do. hobbies رکھنا, stamps collect کرنا, coins collect کرنا. how many people really do it right now? تو فیملیز کا یہاں پہ بہت بڑا رول آتا ہے کہ وہ جو ہے نا ریپریسڈ بچے جو ہوتے ہیں انہیں ریز نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھو ریپریشن وہاں پہ بھی آ رہی ہے جب بچے کو کوئی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھی نہیں مل رہا, اس کو کوئی ٹائم دینے کے لیے نہیں مل رہا. پیرنٹس کی بھی بہت بزی لائف ہو گئی ہے. لائفز آج کل ایکچولی بہت چیلنجنگ ہو گئی ہیں. سو وہ والے ایلیمنٹس ہیں, اینڈ دوز ایلیمنٹس نیڈ ٹو بی کیپٹ ان ٹو فیکٹرز ایز ویل. سو اچھا, ڈیفیکلٹ لوگوں کے بارے میں ایک چیز بتائیں کہ لوگوں نے جج کرنے سے پہلے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیا ہے وہ ایسی چیز کہ ہم نا جج نہ کریں. کبھی کبھی کہتے ہیں نا یہ انسان بہت مشکل ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بھی بہت عجیب ہے, ہم جج کرنا شروع کرتے. کیوں ہوتے ہیں لوگ اتنے ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائمس, اور کیوں ہمارا معاشرہ انہیں جج کرنے پہ تل جاتا ہے؟ دیکھو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ, رائٹ؟ معاشرہ الگ ہے, اور پھر وہ جو خود اپنی زندگی اتنی ڈیفیکلٹ بنا رہا ہے, اس کو اپنی زندگی ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے ایسی کیا چیزیں ہیں جو وہ اس کو کانسٹنٹلی اس ضد میں اٹکا ہوا ہے. اس کی بھی ضد کا ایک کوئی ریزن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ایدھر اس کا چائلڈہڈ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا, یا وہ اتنے زیادہ پہلے ہی ٹراما سے گزرا ہوگا. وہ کہتا ہے یار میری جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں میں اسی کو لے کر اس وقت چلوں گا.
دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ, دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ٹو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو. اینڈ لوگ ریجڈ بن جاتے ہیں اس طریقے سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ جہاں پہ وہ نرم ضرور ہوگا. وہ نہیں سکتا کہ ہر انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے ضدی انسان رہے, اس کی کوئی نرمی کا بھی کوئی فیکٹر ہوتا. ہمیں ہر چیز کا چونکہ جلدی سلوشن بھی چاہیے ہوتا ہے, ہم انسان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے, ہم اس کو اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں. ایک لاسٹ سوال, یس باس. آپ کو سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے. ہر شخص کے پیچھے جسے لوگ ٹاکسک کہتے ہیں کون ہوتا؟ ایک چھوٹا بچہ جس کی پرابلی کوئی نہ کوئی نیڈ پوری نہیں ہوئی ہو, یا اس کا وونڈ جو ہے وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا. نائس, تھینک یو سو مچ. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انفیکٹ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. آخر میں آپ آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ آڈینس کو میں کیا کہنا چاہوں گی, لائک آئی سیڈ, آئی تھنک آئی ہیو بیکم اے ویری بگ ایڈوکیٹر آن فائنڈنگ یور سیلف, ری ڈسکورنگ یور سیلف. تو میں آڈینس کو اس وقت یہی بولوں گی کہ اپنے آپ کو ڈھونڈو اور اپنے لیے گولس خود بناؤ. اپنے آپ کو جھانکنے کی کوشش کرو اور اپنے اندر جھانکنے کی ہمت رکھو. ہمت سے نہ بھاگو. ہم آئی تھنک ہمت سے بہت جلدی ہار جاتے ہیں. ہمت سے نہ ہارنا, کیپ گوئنگ. میرا ان میں آپ سب کو میسیج یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ مذاق نہیں ہے. دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں. آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. جتنی بار اس انسان کو تکلیف ہوگی اتنی بار آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے اس چیز کے. دس از یور ہوسٹ الا سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم, فی امان اللہ.